مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو عزیزو۔ بہت سے لوگ مسیح کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن مسیح کے بارے میں بہت سی ایسی سچائیاں ہیں جو نہیں جانتے، اور کچھ پاسٹر صاحبان بھی ہیں جو بتانا پسند ہی نہیں کرتے، یا ان کے علم میں نہیں ہے، اور یا وہ بتانے سے ڈرتے ہیں۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ مسیح پر سیاست ہوئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مسیح پر کیسی سیاست ہوئی، کس نے کی، کون سی طرح سے سیاست کی گئی۔ تو میں آج آپ کو اس بھید سے پردہ اٹھاؤں گا کہ سیاست کرنے والے کون تھے اور کروانے والے کون تھے، اور سیاست کی وجہ کیا تھی۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح برطانیہ کا انڈیا اور پاکستان پہ قبضہ تھا، اور انہوں نے کئی سو سال جو ہے وہ انڈیا کو اپنا غلام بنائے رکھا، اور یہاں سے وہ بہت سا ٹیکس اکٹھا کرتے تھے اور اپنے ملک کو مضبوط بناتے تھے۔ اسی طرح 2023 سال پہلے اسرائیل پہ روم کا، یعنی جو موجودہ پوپ کا شہر ہے، وہ رومی حکومت کا قبضہ تھا۔ اس وقت وہ اسرائیل کے ملک سے ٹیکس وصول کرتے تھے، اور وہ اس وقت بدھ پرست نسل تھے، بدھ پرست قوم تھے۔ آج بھی وہ تقریباً بدھ پرست قوم ہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ٹیگ لگا لیا ہے مسیحیت والا۔ لیکن اس کے بارے میں ہم آگے چل کے مزید بھید سے پردہ اٹھائیں گے کہ وہ غیر مسیحی آج بھی اسی طرح ہی ہیں، وہ آج بھی بت پرستی کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں اس سیاست سے پردہ اٹھاؤں گا جو مسیح پر ہوئی۔ اچھا، جب ان کا قبضہ تھا اسرائیل کے اوپر، تو یسوع مسیح نے آنے کے بعد جب انہوں نے نبوت شروع کی، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے کہا، یہودیوں سے کہا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ تو وہ تو اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو آسمان کی بادشاہی، یعنی خدا کی بادشاہی کے بارے میں منادی کرتے تھے، لیکن لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ہمیں جو رومی سلطنت ہے، رومی تسلط ہے، یہ اس سے ہمیں رہائی دینے آیا ہے، یہ ہمارا یعنی بادشاہ بننے آیا ہے۔ تو لوگ اس کو ویلکم کرنے کے لیے اس کے راستے میں کھجوروں کی ڈالیاں اور اپنے کپڑے بچھانے لگے۔ اچھا، جب یسوع مسیح نے تبلیغ شروع کی، تو اس میں وہ بہت سے معجزے کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، لنگڑوں کو چلاتے تھے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے اور بھی معجزے ہیں۔ 5 روٹیوں کو 5000 لوگوں میں تقسیم کرنے کا معجزہ بھی ہے 2 مچھلیوں کے ساتھ۔ تو یہ ان کے بہت سارے معجزے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کی تعلیم بھی بہت عمدہ تھی، وہ عام تعلیم نہیں تھی، وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتے تھے۔ یہودی اس بات سے جلتے تھے کہ یہ جیسے آج کوئی پاسٹر ایک جگہ پر بہت سی اس کی کلیسیا، اور کوئی دوسرا آ کے اس کے لوگوں کو کھینچ لے جائے اور اب ایک نئی کلیسیا کھڑی کر دے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا موجودہ پاسٹر ہوتا ہے وہ شاید جلتا ہے کہ یا اس میں حسد آ جائے کہ یہ میری کلیسیا لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح یہودی بھی جب یسوع مسیح کے معجزات کو دیکھتے تھے تو وہ جلتے تھے کہ یہ سبت کے دن بھی معجزے کرتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے ہیں، تو وہ کینہ رکھتے تھے یسوع مسیح سے۔ دوسری طرف جو رومی سلطنت تھی، وہ خود بادشاہ بنے ہوئے تھے اور ٹیکس لیتے تھے، جزیہ لیتے تھے اسرائیلی قوم سے، جو کہ خدا پرست لوگ تھے۔ اچھا، ایک طرف خدا پرست لوگ ہیں جو یہودی کہلاتے ہیں، جو اسرائیلی ہیں، اور دوسری طرف بت پرست قوم جو یہودیوں پر، اہل کتاب پر قابض تھیں اور ان سے ٹیکس لیتی تھی۔ لیکن یہودی جو ہیں وہ اس قوم سے، جو بت پرست قوم تھی، ان پہ آ کے مسلط تھی، وہ ان سے کینہ بھی رکھتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ہمارے لیے آئے جس طرح موسیٰ نے ان کو غلامی سے رہائی دی، اور وہ کوئی ایسا ہو، وہ خدا سے دعا کرتے تھے کہ ایسا ہو جو ہمیں ان رومیوں کی غلامی سے نجات دلائے۔ تو یسوع مسیح کی صورت میں ان کے لیے تھوڑی سی امید جاگی، وہ سمجھنے لگے، حالانکہ یسوع مسیح دنیاوی بادشاہت کے لیے نہیں بلکہ روحانی بادشاہت کے بارے میں تعلیم دیتے تھے، تو وہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے لیے بادشاہ آ گیا ہے۔ اچھا، تو جب یہودیوں نے دیکھا کہ اس کے بہت زیادہ فالورز ہو رہے ہیں، تو یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے بہت سی چالیں رچیں۔ جیسے کہ ایک سکے کی مثال ہے کہ یسوع مسیح سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ کہ رومی بادشاہ کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں۔ وہ یہ جب ہم مووی دیکھتے تو اس میں یہ آواز بھی آتی ہے کہ یسوع یہ آپ کو پھنسانے کی چال ہے، یعنی کہ وہ اس طرح پھنسانا چاہتے تھے کہ اگر یسوع مسیح کہے کہ یہ جزیہ نہ دو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے کہ میں بغاوت کے لیے لوگوں کو اکسا رہا ہوں کہ ان کو ٹیکس نہ دو، جیسے آج کوئی کہہ دے کہ ہم بل پے نہیں کریں گے، بل جلا دے، اور یہ اعلان بھی کر دے کہ سب بل نہ دیں، اور بغاوت کے لیے جلا بھی دے اور بغاوت کے لیے اکسائے، تو یہ حکومت کے خلاف ریٹ ہوتی ہے، تاکہ حکومت کو یہ کمپلین چلی جائے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دینے سے انکار کر رہا ہے، اور لوگوں کو بھی اکساتا ہے کہ ان کو ٹیکس نہ دیا جائے۔ تو حکومت اس طرح کے آدمی کے خلاف وہ ہے ایکشن لیتی ہے۔ اسی طرح جو اسرائیلی تھے اس وقت کے یہودی عالم تھے، وہ یسوع مسیح کو اس معاملے میں پھنسانا چاہتے تھے، تاکہ وہ جو دوسری قوم کے بت پرست قوم کے لوگ ہیں جو جو یہودیوں پر مسلط ہیں، تو مذہبی رہنما خود اپنے ہی آدمی کے خلاف، جو یسوع مسیح خود یہودی تھا، بت پرستوں کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ بندہ آپ کے خلاف ہے، تاکہ وہ اپنے راستے کا جو کانٹا ہے اس کو ہٹا سکیں۔ آپ کو سیاست کی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ بھی کیونکہ جب یسوع مسیح سچے تھے اور ان یہودیوں سے جو اس کو پھنسانا چاہتے تھے، جن کو یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ یہ ہمارے لوگوں کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، ان کی کلیسیا برباد ہو رہی تھی، تو ان کی کلیسیا جا رہی تھی یسوع مسیح کے پیچھے، تو وہ اس سے حسد کرتے تھے، ان کو یہ چغلی لگاتے تھے، یہ کمپلین کرتے تھے جا کے کہ دیکھو یہ آدمی ہے جو
آپ کے لوگوں کو یا سارے یہودیوں کو اس معاملے میں اکساتا ہے کہ آپ کو ٹیکس نہ دیا جائے۔ اچھا، اب جب یسوع مسیح کے فالورز بہت زیادہ ہو گئے تو یہی یہودی جا کے ان کو کہتے تھے کہ دیکھو خاموش نہ رہو، وہ دن بدن اس کے فالورز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہودی اپنا راستے کا کانٹا اس لیے ہٹانا چاہتے تھے کہ وہ بہت سے یہودی جو ان علماء کو مانتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتے تھے، وہ یسوع مسیح کے پیچھے جا رہے تھے۔ تو جو رومی بادشاہ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب اتنی کمپلینز آ رہی ہیں تو یہ نہ ہو کہ جب اتنے اس آدمی کے فالورز ہو گئے ہیں تو یہ بغاوت میں اتنے لوگوں کو اکسا دے اور ہماری جو بادشاہت ہے اس ملک پر ہم ان لوگوں کو جو لوٹ رہے ہیں یہ ہماری بادشاہت نہ چلی جائے۔ تو یہ دونوں طرح سے مسیح کے خلاف سازش رچی گئی اور سیاست کے ذریعے پھنسایا گیا۔ ایک طرف سے اس کے اپنے ہی لوگ، یسوع مسیح کے اپنے ہی مذہب کے لوگ جو یہودی تھے، وہ اپنے راستے کا کانٹا ہٹانا چاہتے تھے، اور دوسری طرف سیاست کی مار ایسے دی گئی کہ جو بادشاہ تھے اس وقت کے قابض بادشاہ، وہ یہ چاہتے تھے کہ کہیں یہ آدمی کھڑا ہو کر ہمارے خلاف بغاوت کا نعرہ نہ لگا دے۔ اب اس طرح کی سیاست ہوئی تو ان دونوں سیاستوں کے گٹھ جوڑنے مسیح کو مصلوب کرنے کے لیے رومی جو حکومت تھی اس کو مجبور کیا کہ وہ پروانہ جاری کریں کہ اس فتنے کو ختم کیا جائے۔ اب دیکھیں یہودی جو انتہا پسند جماعت تھی اس وقت کی، جو وہ کہنے لگے کہ ہماری خاطر برابا جو ایک ڈاکو ہے یا ایک قاتل ہے اس کو ہمارے لیے چھوڑ دیا جائے، اور اس یسوع کو جو معجزے کرتا ہے اور جو تعلیم دیتا ہے، خدا کی بادشاہی کی تعلیم دیتا ہے، اس کو صلیب پر مصلوب کیا جائے۔ اب یہ بات سیاسی طور پہ کہ یہ بات کہ یسوع مسیح پر کس طرح سیاست ہوئی، اس میں بہت سی باتیں اور بھی ہیں جو انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس منظر کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس وقت یہودی جو تھے وہ روم کی غلامی میں تھے۔ اچھا، اس کے بعد جب یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا تو یسوع مسیح نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ تو 50ویں دن جب عید پینتیکوست کا دن تھا، جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے ان کو عید پینتیکوست کے دن پاکرو کا بپتسمہ ہوا اور انہیں پاکرو دیا گیا اور وہ غیر زبانی بولنے لگے۔ اس وقت کے بعد شاگردوں نے منادی شروع کی، اور لکھا ہے کتاب مقدس اعمال کی کتاب میں کہ ایک ہی دن میں 3,000 مرد بپتسمہ لے کر مسیحیت میں شامل ہو گئے۔ تو اس طرح جب شاگردوں کو پاکرو کے وسیلے سے بہت سے لوگ یسوع مسیح کی کلیسیا میں شامل ہو رہے تھے، تو رومیوں نے دیکھا کہ ہم نے تو ایک مہرہ جو ہے وہ ختم کیا ہے، تو اس کے بعد 50 دن گزرنے کے بعد یہ بھونچال کہاں سے آ گیا ہے کہ 3,000 لوگ مسیحت میں آنے لگے ہیں۔ تو جیسے کسی بھی اسلامی ملک میں اگر 3,000 لوگ مسیحت میں شامل ہو جائیں یا مسیحت کو قبول کریں تو اس وقت کسی بھی ملک میں بھونچال برپا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جب ایک بہت بڑی تبدیلی آنے لگی تو انہوں نے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے شاگردوں کو پکڑ کر سنسار کرنا شروع کیا اور اعزاء دینا شروع کی، تکالیف دی اور قید خانوں میں ڈالا، اور اسٹیفنس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو سنسار کر کے مروا بھی دیا۔ اچھا، تو جب اس طرح مسیحیوں پر اعزاء آنے لگی، پولس رسول بھی گرفتاری میں تھا، اس کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ اس طرح جب وہ روک نہ پائے، جب مسیحیت کی منادی ہر جگہ پر ہونے لگی، پھیلتی گئی، تو رومی جو بت پرست تھے یہ ایک دیوی استارات کی پوجا کرتے تھے جو ایک برہنہ حالت میں رہتی تھی، اور اس کا جو دیوتا تھا وہ تیموز دیوتا تھا، اور جب اس کی وفات ہوئی تو وہ جو دیوی تھی، ان کی جو دیوی تھی جس کی یہ پوجا کرتے تھے رومی، اس کی ہسٹری میں یہ لکھا ہے کہ اس نے بدکاری کے ساتھ ایک اولاد پیدا کی تھی۔ تو وہ جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تیموز تو مر گیا ہے تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو اس نے کہا کہ تمہارا جو دیوتا تھا وہ سورج بن گیا ہے مر کر، اور سورج کی شعاؤں نے مجھے پریگننٹ کیا ہے، اور اس شعاؤں کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ تمہارا دیوتا ہے۔ اب رومی اس دیوی کی پوجا کرتے تھے، اس کا بائبل میں بھی یرمیہ کی کتاب میں ذکر ہے، اگر آپ کہیں گے تو کمنٹس میں مجھ سے حوالہ بھی طلب کر سکتے ہیں۔ تو اس دیوی کی پوجا جو کرتے تھے اس کی تصویر بنوائی جس میں وہ استرات دیوی اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ اب جب نو مولود مسیحی، جب ان کو اتنا مسیحیت کے بارے میں علم نہیں تھا، کیونکہ بہت سے جو آج کے دور میں بھی جو لوگ مسیحی ہوتے ہیں اور اگر ان کو نئی مسیحیت کا پتہ چلے اور ان کو پراپر مسیحیت کے بارے میں نہ بتایا جائے تو جس طرح کا بھی ان کو غلط گائیڈ کیا جائے گا وہ اس طرح کی تعلیم کو اپنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جو نو مولود مسیحی تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا رومنس کی طرف سے اور کہا گیا کہ یہ تمہارا مسیح ہے جو گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو سامنے بیٹھی ہے یہ مریم ہے، میری ہے، یہ مقدسہ ہے، اور ہم اس کا اسٹیچو بنائیں گے، اس کی مورتی بنائیں گے، اور ہم سب مسیحیوں پہ فرض ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں۔ اور وہی جو دیوی ہے اور جو اس کا بیٹا ہے اس کو شروعاتی لوگوں نے مطلب جو بت پرستی سے متاثر لوگ تھے اس کو یسوع کا نام دیا اور اس کی ماں کو مقدسہ مریم کا نام دیا، اور یہ جو رسم پڑی اس نے علیحدہ ایک جماعت کو جنم دیا، اور یہ
جماعت پوری دنیا میں پھیلتی گئی، کیونکہ ابلیس بھی ساتھ ہی سرگرم ہو گیا جب مسیحت اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی، تو مسیحت بھی تو جو مسیحت کے دشمن تھے ابلیس بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو ورگلا کر ان کو بت پرستی کی طرف لگا دیا۔ وہ رومی آج بھی رومن کیتھولک کے نام سے اسی کاروبار کو، اسی بزنس کو چلا رہے ہیں، کیونکہ یہ بزنس سمجھا جاتا ہے اور یہ دنیا میں ہر جگہ پر یہ بزنس انہوں نے عام کیا ہوا تھا۔ اور جو ہے اسی بزنس، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بزنس بہت بڑا ہے، کیونکہ چرچ بھی بہت زیادہ فنڈنگ آتی ہے، 10واں حصہ آتا ہے اور بہت پیسے جمع ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اسکولنگ کا کام شروع کیا تاکہ بچوں کو، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو راشن بھی دیا جائے، راشن کے پیچھے لگا کے لالچ کے ساتھ ان کو لایا جائے، ان کو بچپن سے ہی ایک بت پرستی والی تعلیم دی جائے، تسبیح پڑھنا اور بتوں کے آگے پہاڑی بنا کر سجدہ کرنا اور مورتیاں بنانا، اور اسی کے ساتھ بچوں کو چرچ کی تعلیم بھی دینا، ان کو چرچ میں بنا کر تعلیم دینا، ان کو بچپن سے ہی سکھانا کہ یہی مقدسہ ہے، یہی فراہم کرتی ہے، یہی مہیا کرتی ہے، یہی ہماری خدا سے شفاعت کرتی ہے، جبکہ مسیحیت میں بالکل ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور ایسا کوئی بائبل تعلیم نہیں دیتی، کیونکہ لکھا ہے کہ جو خدا پاکرو ہے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے انجیل کے مطابق، اور خدا مہیا کرنے والا ہے جو آسمانی باپ ہے، اور خدا شفا دیتا ہے، اور شفاعت کرنے کے لیے پاکرو اور خداوند یسوع مسیح ہیں، یہ اور مہیا کرنے والا خدا جو پیدا کرتا ہے وہ ہے۔ ہم کسی بھی انسان کو الہی ہستی کے طور پر نہیں مان سکتے جو خدا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جس کو ہم مقدسہ مریم کا نام دیتے ہیں، وہ اس کی یوسف کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، اور ایک عام خاتون میں شادی کے بعد، کیونکہ وہ اس کی منگیتر تھی، اور منگنی ہونے کے بعد جو ہے وہ حضرت یوسف کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد جو ہے اس کے اور بھی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے، اور وہ عام عورتوں جیسی ایک عورت ہے جس کے بہت سی اور بھی اولاد پیدا ہوئی، لیکن اس کو ہم نہ تو کوئی الہی ہستی کے ساتھ ملا سکتے ہیں، نہ اس کی شفاعت کر سکتے ہیں، نہ اس کی مورتی بنا سکتے ہیں، نہ اس کی پوجا کر سکتے ہیں۔ اور یہ سراسر جتنی بھی پہاڑیاں بنا کر پوجا کی جاتی ہے، جتنے بھی مریم آباد میں لوگ جاتے ہیں، یہ سب مسیحیت سے باغی لوگ ہیں، ان کو مسیحیت کا کچھ علم نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو پوپ ہے وہ رومن ہے، اور روم کی کہانی یہ ہے کہ وہ یسوع کو مسلوب کرنے والے ہیں، اور انہوں نے مسیحیت کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے بت پرستی کی تعلیم دی، اور بت پرستی عام اور سادہ فہم لوگوں کو بت پرستی سکھا کر گمراہ کیا۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔